اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ مالی عبادتیں عطا فرمائی ہیں، کچھ بدنی عبادتیں عطا فرمائی ہیں، کچھ زبانی عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو اللہ نے مالی عبادتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک عبادت کا نام قربانی ہے۔ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے میرے دوستو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ اس قربانی کی حقیقت تو ہمیں سمجھا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ آگے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قربانی پر ہمیں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، اللہ پاک تمہارے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر ایک بال پر ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، اما الصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بکری کے تو بال ہوتے ہیں، یہ جو بھیڑ اور دمبا ہے اس کے تو بال نہیں، اس کی تو اون ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک ایک نیکی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، سبحان اللہ، کوئی بکری کے بال بھلا گن سکتا ہے؟ کوئی اونٹ کے بال گن سکتا ہے؟ کوئی دمبے اور بھیڑ کے بال گن سکتا ہے؟ اللہ پاک ایک ایک بال کے اوپر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر تو اللہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرا بندہ ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 نیکی کے برابر اجر عطا فرماؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور ایک نیکی کو اللہ پاک 10 گنا بڑھا کے بندے کو عطا فرمائیں گے اس کا ثواب۔ تو کتنی نیکیاں بندہ جمع کرتا ہے یہ قربانی والی عبادت سے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ضحوا، قربانی کو کیا کرو، فطیبوا بہا نفسا، خوشی کے ساتھ کیا کرو، دل جمی کے ساتھ کیا کرو، تانگ دلی کے ساتھ نہ کیا کرو کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے بس میں اس کو سر سے اتار دیتا ہوں۔ نہیں، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ قربانی کا جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کا خون اور گوشت یہ ہمارے تک نہیں پہنچتا، ہمارے تک تو تمہارا جذبہ اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جذبے کے ساتھ قربانی کرو، موٹا تازہ خوبصورت جانور لے کر اللہ کے راستے میں ذبح کرو، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ فرمایا کہ ضحوا فطیبوا بہا نفسا، دل جمی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اس لیے کہ جب قیامت کے دن اس جانور کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا نا، بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا وَقُرُونِهَا، میرے نبی نے فرمایا اس کے گوبر کو بھی تولا جائے گا، اس کے گوشت کو بھی نامہ اعمال میں تولا جائے گا، اور اس کے خون کا بھی وزن کیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا عظیم عمل ہے قربانی کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، بیٹی جب تم قربانی کا جانور ذبح کروانے لگو نا، یا خود کرو یا کسی سے کرواؤ، تو فرمایا فشہدی اضحیتک، تم اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہا کرو، اس لیے کہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن جب بندے کے نامہ اعمال میں پیش کیا جائے گا تو اس کے گوشت اور خون اور اس کے گوبر تک کو اللہ پاک انسان کے نامہ اعمال میں اس کا وزن کریں گے، اس کو تولا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ بڑا عظیم عمل ہے قربانی والا، قربانی کے دن آ رہے ہیں، اس لیے قربانی جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنی قربانی کا جانور خریدے، اور موٹا تازہ خوبصورت قربانی کا جانور خریدے، اور قربانی کو جذبے کے ساتھ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔